جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ناصر مدنی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی۔ ناظرین، جو اپنی بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ کبھی ترقی نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بوڑھوں کی عزت کرو، ایسے ہی ہے جیسے میری عزت کی۔ تو آج آپ کو پتہ ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں بوڑھے بزرگوں کا انٹرویو کرتا ہوں کہ ان کی ایسی باتیں جو عوام کو ملیں تو عوام اس نقصان سے بچ جائیں، کیونکہ وہ بوڑھے انسان جو ہیں وہ جس مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ان مشکلات میں نہیں جانے دیتے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ملاقات کراؤں گا، میرے ساتھ آج چیف گیسٹ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں میواتی برادری کے۔ یہ میواتی برادری آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انڈیا کے ضلع گڑگاما سے پاکستان میں آئی، اور یہ میواتی برادری آپ کو پتہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے مولانا لیاز صاحب تھے، انہوں نے تبلیغی جماعت شروع کی رائے ونڈ سے۔ تو یہ میواتی برادری کا اسلام کے لیے بھی بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اتنی بڑی جماعت کھڑی کر دی کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں۔ تو بھائی محمد حسین نمبردار کو میں نے کہا کہ لاؤ ان بزرگ کو میرے پاس، تو ہم آج اپنے اولڈ ایج ہوم میں ان بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ادھر آج آپ کو یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ کل طوفان آیا تو ہم نے دوسری منزل اس کی شروع کی ہوئی تھی تو وہ دیواریں گر گئیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، اللہ بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر آنے والی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جی ہم اپنے بزرگوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 100 سال کے قریب بزرگ ہیں۔ پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑھیا سی اماں جی ہیں، پھر اس کے بعد ایک 90 سال کے بزرگ ہیں، پھر ایک 77 سال کے بزرگ 77 کے۔ اب یہ بزرگ 1920 کے پیدا ہوئے اور 2021 آ گیا، تقریباً 100 سے اوپر یا 100 سے 1 سال کم ہوگا، 100 سال کی عمر ہے ان کی۔ اور اب سننے والی بات ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دانت، ان کے سماعت بالکل ٹھیک ہے، آنکھوں کے اوپر کوئی اینک نہیں لگی اور کانوں میں کو آلہ نہیں لگا، اور میدا بھی ٹھیک، اور اللہ کا شکر ہے کہ بزرگ دبلے پتلے اس حالت میں 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ فاٹ ہے۔ جو میں تعارف کراتا ہوں جی ناظرین، میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس بزرگ کی طرف، میواتی برادری کے یہ بزرگ ہیں، اور ادھر کوٹ امرسریہ کے ساتھ ملا سنگھ ہے۔ تو ادھر ملا سنگھ میں ان کی رہائش ہے، یہ ضلع قصور کا ایک قصبہ ہے، اور یہ چونیاں اور قصور کے درمیان یہ قصبہ ہے، کھڈیاں اور چونیاں کے درمیان۔ تو ناظرین یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، میاں عمر محمود صاحب کے فارم، پنجاب فارم کے ساتھ ہی یہ ہمارا یہ اولڈ ہاؤس ہے۔ تو میں آپ کو تعارف کرتا ہوں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ عمر جو ہے، اتنی آپ نے بہاریں دیکھی، جب پاکستان بنا تھا تو آپ کی عمر اس ٹائم کتنی؟ 20 سال کی عمر یہاں جب پاکستان بنیا، جب ماں پیو آندے سی 20 سال دا سارا بچہ ہو گیا۔ 20 سال کے آپ تھے، آپ کی شادی اس ٹائم؟ ابھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، شادی اتھے آن کے ہوئی سی، میں واوا ہو گیا پھر کی تھی۔ کوئی 2 سال پیچھے کی۔ اچھا، شادی اپنی پسند کی تھی یا ماں پیو دی پسند کی؟ ماں پیو دی۔ تے اے جڑا ہن نواں رواج چل پیا ہے کہ میں اپنی جانوں کی خاطر مر جاؤں گا، چوہے مر گولی کھا لوں گا، مجھے پسند کی شادی چاہیے، مجھے شوری پسند کی چاہیے، یہ بے حیائی اب چلی۔ اور ماں باپ کی عزت کوئی نہیں رکھتے، کہتے آپ کون ہوتے ہمیں؟ ماں باپ کی عزت رکھتے ہیں وہ جڑا اپنے آپ ماں باپ رشتہ لیواں دیواواں ہوں سو قبول کراں۔ لڑکے ہم بھی کہتے تھے بھی ہم مانو، ہم مانا۔ تو جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر اس ٹائم 20 22 30 23 سال ہوگی، 25 سال ہوگی۔ سال ہے
25 کی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. جی یہ تو آپ کی سنت کے مطابق شادی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب شادی ہوگی تو اپنی بیگم کو کتنا سونا؟ سونا جی چاندی کا رواج جدو چاندی کا رواج کوئی ہوگا کوئی کلو چاندی ڈالی. بلے تے سوریا نے تین گھڑی پائی کہ گڈی دیتی جڑی میواتی برادری؟ ارے بھائی ہمیں تو ہونڈا لے سو، ہم کار لے سو، ہم کلٹس لے سو، الٹس لے سو، لینڈ کروزر VA TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس GMC میرکن، یہ اتنی بڑیاں گاڑیاں اب لوگ شوری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم شوری کا رشتہ تب لوگ جب آپ ہمیں لڑکوں کے لیے آپ گاڑی دو. جی ہاں. یہ اچھی بات تو نہیں نا کہ کسی سے گاڑی؟ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں، جرم ہے. آپ کے دور میں لوگ کہتے تھے جس نے لڑکی دے دی اس نے سب کچھ، سارا کچھ دے دیا. جس کو بچی دے دی وہ دن کوئی لکایا نہیں، سارا کچھ انہوں نے دے دیا. ہن کڈے لوگ بھکھے آ گئے نے کہ نالے لوکاں کو تیاں لیندے 2000 جنیاں لائی جاندے نے اجڑ بن کے 2000. تاڑے دور چ اتنا اجڑ جاندا نہ جی، یہ وگ کٹھو کر کے لے جو نہ نہیں لے جاندے. اچھا تے تانوں سہرے نے گھڑی پائی؟ نہیں یہ پائی. اچھا او تو جنیاں کنے دن رہندیاں ہوندیاں سی؟ جی سہریاں تے جنیاں ایک دن رہندیاں سی کہ 2 دن رہندیاں؟ 2 دن رہندی سی. تے ہن تے پرانا ایک دن نہیں سانبھیا جاندا، اودوں لوکی جنیاں 2 دن سانبھ دے سن. رہندی سی. اے دسو بزرگو کہ تسی مکلاوے کنے دن رہ کے آئے؟ مکلاوا لے کے گئے تہاڈا سہرے لین آئے؟ او جی ہوندا ہے کوئی مہینہ دا رکھ لیے، کوئی 2 مہینے دا رکھ دیا، کوئی 6 مہینے رکھ دیا. وہ مرضی دے مطابق ہوندا ہے اپنا برادری دا. تہاڈے میواتی برادری میں کہتے ہیں کہ یہ برات کے ساتھ چھوڑیاں نہیں لے جاتے؟ نہیں لے جاتے، کوئی چوری کا بیج نہیں لے جاتے. بہت اچھی صفت ہے یہ میواتی برادری میں کہ یہ چھوری برات کے ساتھ نہیں لے جاتے، اور وہ کہتی بھی نہیں ہے کہ ہم نے جانا. نہیں. اچھا آپ اس دور میں جب آپ 20 سال کے تھے تو کبھی خیال آیا کہ میں نے سکول جانا؟ سکول گئے؟ نہ جی، جب ہم سکول میں نہیں گیا جب ہم ادھر ادھر رڑے پھرے. پاکستان بن گئی جب رڑے پھرے، کوئی 10 سال تک رڑے پھرے. پھر اسی کامیاب ہوئے. حکومت نے ادھر ساری زمین رکاٹ لیا کے دیتے، او جڑی کسی جنی ہی انہی انہوں ملی. تے تانوں کتنی زمین ملی ادھر؟ 20-30 کلو ملی سی. ہن اس ٹائم کتنی زمین تہاڈے کول؟ انی ہے میرے کول تو ہن بھی 20-30 کلے. اچھا شادی ہو گئی تے تہاڈے کو بچے کنے نے؟ بیٹیاں کنیاں؟ آپ کے پاس بیٹے کتنے بیٹی کتنے؟ بیٹے میرے 3 ہوئے سی، 3 بیٹی ہوئی سی. چوتھا بچہ ہویا سی وہ فوت ہو گیا. او اللہ لے گا انہوں پیارا ہوگا. ابھی کتنے باقی کتنے؟ اب 3 بیٹا ہاں اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی میری فوت ہو گئی. سبھی چھوریوں کی شادی کر دی؟ سبھی کر دی. سبھی کو سونا ڈالو؟ جی ہاں. سونا ڈالو. جی ہاں. زمین بھی تقسیم کر دی جی سبھی میں؟ سبھی کو اپنی مرضی سے آپ نے تقسیم؟ جی ہاں. تو آپ نے اپنے نام کوئی رکھی؟ 5 کلے رکھے. بالکل بہت اچھا کیا آپ نے. ساری زمین ان کے نام لگا دو تو چھوڑے پوچھتے نہیں ہیں؟ نہیں پوچھتے جی. تو کوئی پیسے بھی جوڑے؟ پیسے جیڑے میں جوڑو کی میرے کو پیسے رہندے سی. میں منجی تے پا کے انہاں سے سوندا سی. کما دے سی جدوں میں کما دا کیڑو منجی تے رکھ کے سو جانا ہو تے. ہاں بلے ناظرین، یہ بابا جی نے نئی بات بتائی ہے کہ پیسے میں جدوں کمانا سا میں منجی تے رکھ کے اٹھے سو جانا بھی کوئی لے نہ جائے. بات تو یہ ہے جی، بات ایسی نہیں، بات لانڈی لکاری بات نہیں. میرا وجن ایسا ہوگا میں اپنی ضرورت کے مطابق کام کرے ہو. ہاں. دودھ کتنا پیتے تھے آپ جب 20 سال؟
की आपकी मामा पापा आपको दूध देते थे? जी हाँ, मेरी मज्जा जूं मेरी सूरत में संभाली दुनिया से आया, मेरी संभाल से मेरा दूध नहीं मुक्या। मेरा माँ प्यो ने वो मैंने लोटिया नाल दिया। अच्छा उदों लोकी दुध नहीं सी वे? नहीं ते भरी रहिंदी रिकार्ड नहीं? हाँ जी अच्छा अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ जी ठीक है बिल्कुल ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ सी ठीक है। ਤੇ ਕਮਾਦ ਪੋਨਾ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਨਾ ਕਮਾਦ ਉਹ ਚੁੱਪਿਆ। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, बाबा जी ने बड़ी सोहनी बात की कि मेरी 100 साल की उम्र में आंखें भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं और दांत भी बिल्कुल ठीक और अभी खाते। और ये बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे आपकी खिदमत करते हैं? मेरा पोतरा है जिंद में रहा, मेरा बड़ा बेटा की को छोरा के साथ रहूं, करा खिदमत। हज कियो आप? जी हाँ अच्छा अच्छा, हज भी पढ़ो, बड़ी बात है। तबलीग के साथ कोई चिल्ला लगाया? चिल्ला लगाया जमात में? लगाया जी। अच्छा, सह रोजा लगाया? 3 दिन गए ये 40? कभी 4 दिन, कभी 3 दिन, कभी ऐसे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तश्कील होती रही मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में ही जाते कि उससे बाहर? बस पंजाब में है नहीं, नीड़े नीड़े। अच्छा, नेड़े नेड़े नेड़े। नाज़रीन, बुजुर्गों ने कहा है कि मैं तबलीग के साथ भी जाता हूँ, कभी सहरोजा लगाता हूँ, कभी 4 दिन लगाता हूँ। अच्छा, तो जिस बेटे के साथ रहते हैं आपके पोते कितने, पोतियां कितनी? पोता मेरे हैं 3, एक मेरी पोती है। सारे बच्चों के 3 बच्चे और 1 बच्ची। हाँ अच्छा, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उनको और दे। जी हाँ अच्छा, वो पोते पोतियां आपसे आकर बैठते, प्यार करते हैं, बातें करते हैं? जी हाँ। पास बैठते हैं। अच्छा, तो मस्जिद मौलवी ने भी कोई पैसे पूरे कर ही देते? मौलवी नो ओ जी बात है सारी बताऊं मैं, उर्दू बताऊं। हमारी महजत सी हमने आया जब बनाई छोटी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ नहीं होंदी सी, तो हुण महजत बनाई है, हुण बनाई है, तामीर कीती है, नीचे मंजिल बनाए हो, ऊपर मंजिल बनाना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं आख्या सी भाई मैं लाख रुपया देना अल्लाह को घरे, या मैं लाख रुपया मैं अपने हाथों से इस तरह देती। बिल्कुल नाजरीन, बाबा जी ने गांव में मस्जिद में मल्ला सिंह में मस्जिद बनी, उसमें 1 लाख रुपया दियो, डोनेट कियो और अल्लाह के राह में खर्च किया। और देखें ऐसे बुजुर्ग कम मिलते हैं जो अपनी कमाई के पैसे जो अल्लाह के रास्ते में लगाएं, बच्चे ले जाए। मेरी जो बेगम ही ओ ਉਹਦੇ ਕੰਗਣ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਪਾ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आपकी बेगम जिंदो? जिंदे। उसकी उम्र कितनी? ਉਹਦੀ की उम्र भी वावा ही है। अच्छा, अंदाजन कितनी? ਉਹਦੀ उम्र हैगी वावा 60-70 साल की उम्र है ਉਹਦੀ। हाँ 70-80 साल होएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਛੋਟੀ? हाँ। अच्छा, ते कदी ताई लड़ी हुई है? कभी लड़ाई हुई दोनों जियों में? कभी ना लड़े? नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती। लड़नो तो भांडा भी घर दे रखे वो भी टक्कर जाते हैं कभी कभी। जिथे भांडा होवे तो खड़ाक हुंदा है, आहो कभी कभी हो जाता। कभी कसुलो आप करते हैं या वो करती, मनाते हैं आप हैं उसको या आप मनाते हैं उसको? नहीं जी, हम दो में एक कोई यही। नाज़रीन, बाबा जी कहते भी अभी दोनों इको जे हैं, कभी मान लिया कभी उन्हें मना लिया। अच्छा, कभी इस तरह नहीं हुआ कि नाराज होके मेके चले? ना तुम मनाने गए? नहीं आप मनाने नहीं गए? अच्छा अच्छा, यानी जाती नहीं, इधर आपके पास ही रहा। अच्छा, तो उस जमाने में फोन होता था, टेलीफोन? नहीं ये टेलीफोन आप मोबाइल आपके पास है? मोबाइल उदो तो नहीं सी, अच्छा, हूँ बच्चे ले फिरदे। मैं लिया सी मोबाइल, मैं समझ नहीं आती सी। अच्छा, मैं अपना बच्चे ने दे दिया, मैं कहूँ अच्छा, मोबाइल की समझ। नाजरीन देखो, बुजुर्गों को अब भी ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो ये जो बच्चे अपनी मर्जी की शादियां करते हैं और फिर नहर में डूबते हैं, जहर खाते हैं, इन बच्चों को ऐसा करना चाहिए? नहीं आपके दौर में ऐसा होता था? नहीं होता जी। अच्छा अच्छा,
کہتے ہیں جہاں آپ کی منگنی ہوتی تھی تو وہ رستے میں اگر گاؤں آتا تھا تو اس گاؤں میں نہیں جاتے تھے، یہاں میری منگیتر، یہ بات ہے سچی ہے؟ پکی بات ہے۔ ادھر دستور ایسی کہ جتھے ان کا رشتہ ہو گیا نا اس پنڈ کی سین چ چلے گئے تو ان باں پھڑ کے تو ان کڑی دا نکاح دے دیندے سی تو آندے سی اپنے گھر نو لے جا۔ ناظرین یہ نئی بات ہے، گل ہے میری جڑی میں تینوں کرنا پیا۔ ہاں بزرگوں نے یہ بات کتنی پیاری کہی ہے کہ اس دور میں اگر کوئی لڑکا بھول کے بھی اس گاؤں میں چلے جاتا تھا تو وہ لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو گاؤں سے نکلنے دیتے تھے۔ اتنا حیا اور اتنی شرم ہوتی تھی۔ ناظرین اب تو موبائلوں پہ جنہیں چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، آپ تو ساری رات موبائلوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں، شور شوری اور باتیں کرتے موبائل لگے رہندے کنوں میں لگے رہندے۔ یہ سارے ڈرامے جو نئے چلے یہ سبھی آپ کو پتہ چل گو؟ نہیں ابھی نہیں چلو۔ یہ جو لڑکے اس طرح فون پہ باتیں کرتے نہیں، یہ کان پہ باتیں آپ نے دیکھی نہیں؟ لڑکے کان میں موبائل لگائے رہتے ہیں ساری رات۔ ساری گل بچی بھی کردا ہے بچہ بھی کردا ہے۔ اچھا یہ آپ کو دیکھ کر حیرانگی تو ہوتی ہوگی کہ بھی دنیا کس طرح دی ہو؟ حیرانگی بہت ہوتی ہے، دل پہ پریشانی آتی ہے۔ اب بھائی ہمارے دور میں تو کہاں چکر اور اب دور میں کہاں چکر بن گو۔ آپ کے دور میں تو سنا تھا گھوڑی پہ بیٹھ کے کوئی گاؤں میں نہیں جاتا تھا کہ کسی کے گھر میں جھانک نہ پڑ۔ آہو جی گھوڑی پہ اونٹنی پہ ڈانچی پہ چڑھ کے نہیں جاندے سی۔ اب بھائی کسی دی کوئی بچی بچی ہمارے اوپر نگاہ پا دی۔ ناظرین بابا جی نے بولو کہ ڈانچی پہ بیٹھ کے، گھوڑی پہ بیٹھ کے، گھر پہ بیٹھ کے کوئی بازار نہیں گزرتا تھا محلے کا یا گاؤں کا کہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے تے ہن تے اللہ معاف کرے رکشے چ ویندے ویندے جات ٹرک چوائی دے نے پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا اے نہیں پتہ چمک چلو ویندا شہید ہویا ہے کو حال ہے نا منڈیاں دا اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ویسے بزرگوں میں یہاں یہ شعر کہوں گا کہ کسی دی تھی بہن نو ویکھن نالوں کہندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا اے کدی وڈیائی، اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے صورت بنائی، یعنی جنہیں شکل بنائی ہے وہ دا عاشق ہونا چاہیے انسان نو۔ اچھا آپ کے بیٹے بیٹیوں نے اب لے لے دو زمین تقسیم کر لو، اب لاگ لاگ کھانو پکو۔ جی ہاں اچھا آپ کو دعوت دیتے ہیں ساری بہو آپ کی بہو کہے بھی آپ بابا جی آپ میرے پاس آئیں، دوسری بہو بولے میرے گھر میں کھانا کھائیں، ساری بہو دعوت کرتی ہے آپ کی؟ اتنا ٹائم نہیں ہے گا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا کول نہیں، آخر آپ کی زمین ان کے پاس چلے گی۔ بات تو سنے وہ آندے کہ بھئی تیرا جیندے لڑ تو لڑ لگا ہے اوندا ہی۔ دیکھ لو ناظرین آج کے دور میں یہ بابا جی کے ساتھ میں اردو میں اس میں بات کرتا ہوں کہ بابا جی میواتی ہیں تو میواتی کے ساتھ اردو میں بات کرو تو اس کو سارا سمجھ آتا ہے۔ آپ کو سمجھ آتا ہے نا میری بات؟ جی جی اچھا تو بابا جی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جس کے لڑ میں لگا ہوں نا ایک بیٹے کے ساتھ میں اسی کے گھر میں رہتا ہوں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کرنا اس کا ہی فرض ہے، حالانکہ سبھی کو خدمت کرنا چاہیے اور سبھی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ اچھا آپ آخری عمر ہے تو آپ کے دل میں کبھی خیال آیا کہ میرے پاس جہاز ہو؟ کبھی نہیں آیا خیال؟ تو گاڑی رکھی ہوئی کار بھی نہیں رکھی؟ میں ٹرالا ٹریکٹر زمیندار میں رکھتا سی، اب بیٹا بوٹا نہ رکھا انہوں نے ختم کر دیا۔ اچھا کبھی دل میں خیال آیا کہ جو میرے بچے ہیں ان کے پاس زمین چلے گی کہ میری ساری زمین یہ لے گی؟ نہیں، انہوں نے واسطے کام کیتا جڑا کچھ کمایا، کسی واسطے نہیں کمایا۔ ہوں آدھے کہ میں کچھڑ دے لیا رسم بنا کے اے میرا بچہ ہے، بچہ وہ ہوتا ہے جیڑی ماں کا جسم سے ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے وہ جائیداد کا مالک ہوتا ہے، ایک ہوئے دو ہوئے کتنا بھی ہوا وہ جائیداد دا مالک نہیں بن سکتا، اوندا حکم نال اللہ دا حکم نال اللہ نے نظام جو بنائے نظام بنائے وہ نے اس طرح بنائے۔ اچھا آپ سکول میں کتنی دیر گئے؟ سکول میں کتنی دیر پڑھے؟
سکول جائے صرف میں اسی 3-4 دن گئے پھر اتنے ساری لڑائی ہو گئی اتنے پنڈ نال پھر اسی کیمپاں کومپاں چ رلدے پھرے پھر 5-7-10 سال رلے پھرے پھر جوانی ہوتی آئی جوانی میں پھر ڈندا فکر پہ گیا او کراں آ کراں پھر پورا پیدا ہے یعنی تو سکول نہیں پڑھے جڑا قاعدہ یاد ہونا یاد اونا یاد 4 برکات کا قاعدہ پڑھا 4 وہ میرے یاد ہے 4 برق کو یاد ہے اس ٹائم آپ شہرت بالکل شور جنگ ہوتے تھے ڈولے ڈولے بنے ہوتے تھے جی ہاں فل جوانی سی تے کدی کشتی بھی کیتی نہیں جی وہ تو پرانے وقت بخار چڑھنا تے ٹیکا لگدا نہیں کچھ نہیں لگا تے دوائی نہیں سی کھاندے جدوں بخار ہونا کدی تاپ چڑھیا ہی تاپ نہیں تاپ بھی نہیں چڑھیا ہی کدی بیمار ہو تو ابھی اوتھے بیمار اس طرح ہوندے سی دیسی حکیم ہوندے سی انہاں کول ہوندی سی باہر دی جڑی بوٹی انہاں نے مل کر ہے نہیں تو گولی بنا کے دے دینی تاپ بھی لے جانا بیماری بھی لے جانی اچھا انڈیا دے کیڑے شہر چ تسی آئے سو جدوں تانوں انہاں تے یاد ہے بھی انڈیا دا کیڑا ضلع سی شہر سی تحصیل ساڑی تینوں آکھے گدی نسیم تو الور سی ریاست انگریزی ریاست سی تے گدی نشین جڑا سی الوری سی جی ہاں جی جڑے مولوی عبدالغفور الوری گزرے وہ ابو الخیر مولوی عبدالغفور الوی صاحب رائے ونڈ والو یہ وہ بھی مواتی یہ الور اسی وجہ سے جی ہاں جی تو یہ سارے ادھر میواتی تھے جی ہاں جب ہجرت کی تو تسی گڈیاں تے آئے کہ ریل تے آئے پاکستان ساڑا جڑا پنڈ سے بہتا تو آیا اپنا پیدل گڈیاں لے کے ڈنگر لے کے اسی تو گڈی جیڑی ہوندی ہے اوندے تو بہ گئے گڑگاواں سو اچھا گڑگاویں جو ضلع میواتیوں کا بڑا مشہور انڈیا میں گڑگاواں جہاں سے مولانا الیاس نے ہجرت کی اور وہ رائے ونڈ آ گئے اور ادھر آ کر تبلیغی جماعت بنائی تو آپ گڑگاویں سے ریل کے ذریعے آئے ریل کے ذریعے ریل تے کیڑے سٹیشن تے تانوں لایا سانو ایتھے لایا سی بھٹنڈے ایتھے بھٹنڈے تھوڑی دور ہے جدوں سانو خوب پتہ ہے بھائی تھوڑی سی سفر ہو بھٹنڈے سو اسی پھر کتھے آئے اپنے سلیمان ہیڈ سلیمان کی او تو ٹر کے اسی آ گئے اوتھے پیدل ایک دن دے تے تاڈے انہاں وقتاں چ بیلی سکھ ہوندے سن نہیں وہ تو کیڑے بیلی سن اوتے ساڈے بیلی جڑے سی نے اوتھے ہندو انہاں نال بیلی پنا رہندا سی انہاں دے کوئی نام یاد انہاں دے کوئی نام یاد جڑے تاڈے بیلی گوڑے یار ہوندے سی آہو انہاں دا او بنیا سی او ایک کا لکھی نام ایک کا لکھی نام ایک کو پہلاد نام ایسا ہی ان کا نام سی ہاں تے او بنیے کول سودا سودا کریانے دی دکاناں بناوندے سی اودوں جی ہاں انہاں کو سودا لیاوندے جی ہاں مسلماناں نوں ادھار دے دیندے سن او بیاج لیندے سی اچھا او سود بیاج لیندے سن تھوڑا جا لیندے سی گھنا نہیں لیندے سی او جی ہاں تے ادھر تسی زمیندارا کردے سو جدوں پاکستان تے ہندوستان دی وانڈ نہیں سی ہوئی آہو جی زمیندار کردے زمیندارو کردے سی ڈنگر ڈونگر رکھدے سی ساڑے جوں بہتی جوں میں ڈنگر چرانا بکری چرانی مجھاں چرانی گاں چرانی جنہ کسی دا بچے ہوں انہاں چھڑ جانا ادو مسلمان تے ہندو سکھ کٹھے رہندے سی لڑدے تے نہیں سی آپس نہیں کٹھے ہاں ہن کی بیماری پئی ہے پنڈاں چ ایک دوجے دی مسیتیں نہیں بس جی ہن بیماری پی گئی قدرتی پی گئی ادو انہاں نے بھائی چارہ رہندا سی لڑدے لڑدے نہیں سی انہاں دا تے جدو پاکستان بن گیا تے پاکستان تسی آ گئے تہاڈا ویاہ ہو گیا بال بچے بال پروار ہو گئے بچے ہو گئے ہن تسی بڈھے ہو گئے ہو ہن تہاڈی زندگی دی آخری خواہش کوئی ہوے کوئی ہے خواہش بھی میرے پرانے بیلی ملن جڑے تہاڈے پرانے بیلی بھائی خاص تو بڑی ہے ملیں تو کتھے ملیں کتھے ہو ملیں وہ کتھے کو گئے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نال ہی ہاسے
تے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے تے بابا جی تانوں بابا لکھا کیوں کہندے ہاں جی بابا لکھا کیوں مینوں بابا لکھا اس طرح آندے ایتھے جڑے ایم پیاں نے یہ سارے جب میرا مرید ہے یہ مینوں آندے سی بابا لکھے کا ڈیرا میرا جا کے تو دیکھا ڈیرا ہوں جا کے دیکھا آج سال ڈیرا سرا ایم پین کا نا میرا ڈیرا سی میرے آوے جاوے میں انہاں نوں بیٹھا ہو ان کی عزت کریو ویسے پورا نام آپ کو صحیح نام کیوں بابا لکھے خان بابا لکھے خان آپ کے والد کا نام کیا ملک خان جی ملک خان ملک خان اچھا آپ اپنے والد کی قبر پہ جاتے ہو میری اماں رہ گئی انڈیا میں انڈیا میں ہوئے انڈیا میں رہ گئی ہاں اچھا تو بابا او ایتھے آن کے فوت ہویا باپ میرا ایتھے فوت ہویا کدی اماں کی یاد تو آئی ہوگی بھی میری اماں ادھر رہ گئی بڑی یاد آندی ہے میری ماں دا نام مہکی سی دیکھو ناظرین بزرگاں نے اس عمر چ اپنی ماں دی یاد آئی بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں اچھا ماں آپ نے اپنی ہوش میں سارا اپنی اماں کو دیکھا جی ہاں کتنے سال کے تھے جب اماں ادھر رہ گئی کوئی ایسا کوئی 10-12 سال کو جو میری اماں فوت ہوئی اب تو 90 سال گزر گئے تو قبر پہ تو کوئی نہیں جاتا او جی انڈیا چے نہ جانو نہ آنو بہت سے لوگ جاواں آواں ہاں میں نہیں گیا ماں دی یاد تے پھر بڑا ستاندی ہے نا یاد بہت آوے دیکھو ناظرین 100 سال کی عمر میں بھی بابا جی کو اپنی ماں کی یاد آئے یہی دنیا ہے بیٹا اس کو چھوڑ ایسے نہ کر ہاں چھوڑ دو یہ دیکھیں یہ ساری زندگی انسان کماتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے تو یہ بھی اس کو کیوں ساتھ چلا رہے چھوڑ جتنے آپ کے ناظرین آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بابا جی نے دیکھو کتنی باتیں بتائیں اپنی شادی کی باتیں بتائیں اچھا بابا جب گاؤں میں ادھر گاؤں میں فوتگی ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کا درد بانٹتے تھے ایک دوسرے کے لیے کھانا پکاتے تھے اب کیا ہو گیا اب لوگ ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے دکھ سکھ میں شریک نہیں او جی اس طرح کرتے سی کہ اس گھر میں مرگت ہوگی انہاں 3 دن ہوندا پڑوسی نزدیکی او کھانا دانا دیندے سی 3 دن تیکر سوگ رہندا سی فوت کیدا او تو پیچھے پھر اپنا گھر بار پکاؤ کھاؤ کچھ بھی کرو 3 دن مسلمان کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو یہ اب لوگ کسی کا درد اپنا درد سمجھتے نہیں ہیں ان کو آپ پیغام تو کوئی دیں کہ ہمارے پہلے بڑے جو تھے وہ مل جل کے رہتے تھے ایک دوسرے کا دکھ درد اپنا سمجھتے یہ جی اپنا اپنا دکھ درد ننے بٹا وقت ہی نہ جا کا آگو وقت نہ جا کا آگو نہیں سمجھتے ادو ڈیریاں تے لوگ کہنے سی حکا رکھ کے سارا دن چاہ پیندے پندے رہندے سی ادو یہ نظام ہے آہو جی ادو نظام یہ ہوندے سی ایک دوسرے دید کردے سی پھرہا سمجھدے سی کہتے ہیں کسی کے کٹھو بچو چو رات کو کھل جانا وارو ہو جانا تو لوگ پکڑ کے اس کی حویلی میں باندھ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ آپ کا ڈنگر جو ہے نا وارا ہوا ہے تو ہونتے اتھوں ہی لاد کے شاہ پر لائیے جی ہاں اس طرح ہون کوئی دی کوئی شے بار پئی ہوے کوئی دس نہیں دسدا او تو بوئے آندے کھلے چھڑ کے لوکی سوئیں کوئی چوری چوری نہیں سی ہوندی نہیں
تو کوئی پنڈ چ لڑائی ہوندی سی تے لوگ تھانے جاندے سن نہیں اوتھے ہی صلح صلاح اوتھے ہی کر لیندے تا جویں بابے لکھے دا ڈیرا ہے تہاڈا ڈیرا سی لوگ اوتھے صلح کرن آ جاندے جی ہاں اچھا اچھا تے صلح کراوندے سو تسی ڈنڈی تے نہیں کدی نہ اچھا تے ہن تے ڈنڈیاں بھی وجدیاں ایک دوجے دی خاطر جھوٹ بولدے نے ڈنڈیاں بجدیاں ایوب سی جڑا ایندا زمان چ اسی بیٹی ممبر رہے سی 7 سال میرا والد محترم بھی بیڑی ممبر رہے آہو تو واقع فوجداری کا ہمارے پہ کاغذ ہوندے سی انہاں کا 7 سال سزا رہندی سی ساڑے قانون سی 5 بندے سی ایک شہر بین 4 ممبر ہوندے سی اے نظام تیرا چلا جا تے ہن تے ممبراں دی کوئی ویلیو نہیں سمجھ ہن کوئی نہیں ہن کچھ بھی نہیں آندے ایڈا بندہ ہوندا آندا میں تینوں کی جاننا پراں دا فوج ہن تے پوترے دوترے مذاق ڈوندے نے بابیاں جی ہاں او تو سنیا وڈا بندہ ہوندا سی تے بندے ڈر جاندے سی بچے تے سائیڈ تے ہو جاندے ساڈا وڈا او اپنے آپ چھپ جاندے سی ایک بھئی ناراض ہو جاندے ہی ناراض ہو جائے گا چلو جی ہاں تے اودوں لوکاں دے وچ ایک دوسرے دا درد ہوندا سی تے نہر جیڑی سی کدی پانی لوکاں چوری توڑیا نہ کسے دا پانی نہیں توڑیا جے کسے دا منہ ٹوٹا بھی ہونا تے بند جی ہاں آپے بند تے جے کدی کسے دی پانی دی واری لگنی تے اونے آہنا اج میں ٹائم نہیں تے تو میری واری لا دے تے لوکی لا دیندے سی پانی کسے دا جی ہاں اچھا اینی بھرا بندی ہوندی اینی پرا بندی تے ہن کیوں نہیں سانجا رہ گئی بس جی ان کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے نظام کھیڑ دیا جو کھڑ کو اللہ کا نظام تو وہی ہے بس یہ بندے اکھڑ گئے بندے اکھڑ گئے نہیں یہی تو گل ہے بندے بھول گئے ادو لوکی جڑے سی نا سانجاں ہوندیاں سی کٹھے رہندے ہی لوگ ایک دوجے دا دکھ سکھ اپنا سمجھدے سی عزت اپنی سمجھدے سی اچھا بابا گوشت کیڑا تینوں پسند ہے بڑا گوشت چھوٹا گوشت یا مرغی دا اب برائلر تے ہون چلیا کیڑا گوشت کھانا جس کو واڑی بولتے رہے بھائی پڈو پکو کرارو پکو سانو تو جی زیادہ تو شوق ہے نا بڑا کو گوشت کو اس کو پڈو کے بولتے کٹے کو یہ پڈو کو پڈو بھائی نام ہو پڈو پڈی ہوئے تو کٹی ہوئے تو پڈی جو پڈو ہوئے کٹو ہو تو پڈو تو او پڈوا کو پڈو کو ہاں وس یہ واڑی جو پڈو کرارو پکا کے کھاؤ آہو صحیح ہو گیا تے اے جدو میواتیوں کی برات میں نے دیکھا ہے نیاں نیاں جلیبیاں دیندے نے اے کیا رواج آپ میں جلیبیاں وانڈدے نے لوگ میواتی برادری جلیبیاں بنا کر اے بھئی رواج اس طرح سخاوت ہوئے پجو بندو ہوئے اپنا شوق کے مارے اپنی عزت کے مارے اپنی بہن بھراواں کھواندا ہے بلاندا ہے جلیبیاں تیرے بیاہ تے نکل او جی ہن کی مدت ہوگا وہ کتھے رہ گیا اچھا جب آپ نے اپنے شوہروں کی شادی کی تو پھر آپ نے جلیبیاں بنائی اچھا میں نے تو بنایا جی گوشت کٹا کو پڈو کراکا اے نہیں بنائی جلیبی جلوبی نہیں چاول زردہ پلاو اے پکایا سی تے نیوندرا کنا ہویا تیرے بیاہ تے صحیح دسنا جدو تیرا بیاہ آیا تایا جب آپ کو شادی ہوئی تو کتنوں لگو اور کتنے کٹھے کیو او تو جی معمولی ٹائم سی او تو رڑدے پھرے سی معمولی ٹائم سی نندرا کچھ نہیں ہوندا سی ادوں کو 2 4 5 10 بندہ دیندا سی اپنا کلا ہاں تے اودوں حق مہر تائی نو کنا دتا اپنی آپ نے اپنی بیگم کو حق مہر باندھو کتنوں باندھو حق مہر جی میں نے باندھو والو مہر میں نے 1 کلو چاندی ہنس بنائی ہوئی 1 کلو چاندی کتنے کی بنی تھی اس سٹور میں بھائی یہ یاد نہیں ہے یہ یاد نہیں ہے 1 کلو چاندی بہت قیمتی اپنے ہاتھوں اچھا بیچ بھی دی وہ بیچی کیوں بجی ضرورت کے مطابق تو بیگم نے بولا نہیں میری چاندی کیوں بیچ اچھا بیگم اچھی انہوں شوق اس طرح سے میں ٹریکٹر لیا میں ٹرالا کسے کو پوچھن گیا زمیندار کو انہیں آکھا آج نہیں ملنے کل ملے گا انہیں میری بیگم نے آکھی میری حسنی بھی بیعت دے
हाँ शेयर की हासिल गानी बनी होती। हाँ हाँ वो मैं बेच दी, अच्छा मैंने अपन खर्च में लगा लियो। अच्छा। इस तरह इसका मतलब आपकी बेगम तो बहुत अच्छी है जिसने बोला मेरा जेवर बेच लो, किसी के दरवाजे पे नहीं जाना। बहुत अच्छा। ऐसी बीवियां कम मिलती हैं, कब ऐस दौर च होती हैं। बिरली होंदियां बिरली बिरली भी नाज़रीन बाबे ने दसिया है कि मैनू लोड़ पई, मैं किसी को ट्रैक्टर लैन गया, ट्रैक्टर ट्रैक्टर बाबे दा ही ट्राली लैन, तो उन्हें कहा कल मिलू, ते बाबा जी दी बेगम ने इन्ना मन गैरत की कि उन्हें कहा मेरे को सोना पट पवे, सोना जेड़ा कन्ना नूं खाए, वो सोने दा की फायदा, जेवर जेड़ा काम ना आए, अब मेरा जेवर बेच के ते काम। तमाम औरतां नूं इह पैगाम है कि खामन ते मुश्किल वक्त आए कि अपने हथी जेवर पेश कर दिया करो। अच्छा तो बाबा जी ये आखिरी 2-3 बातें आपसे करनी ये जरूरी। उस दौर में लोग मास्टर की इज्जत करते थे, मास्टर की बड़ी इज्जत करते थे। मास्टर जिथे बैठे होना मुंडिया या इस तरह करना है उस्ताद साड़ा ये हम इल्म सिखाओ। हाँ तो मस्जिद की मौलवी की इज्जत लोग कितनी अच्छी करे, जब बहुत अच्छी करे, मौलवी समझा वाह की दीद करे, हर बंदा दीद करे वो। अच्छा बाबा जी आपकी आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक हैं, अभी तक आप ठीक हैं, हुन तक की खांदे हो, ताड़ी खुराक की? मेरी जी खुराक असल जे तो पूछा तो मेरी खुराक घट रही है। अब मोल घी भी ना मिले है, दूध भी मेरी मर्जी को ना मिले, पानी का कभी दूध नहीं मैं पीता। हाँ पिता भी खालस दूध। तो ये 5 एकड़ आपके पास जमीन है, आप उसका ठेका लेकर अपनी भैंस रखो और उसको बोलो कि भाई एक टाइम का दूध आप ले लो, एक टाइम का मुझे दो, आप खालस दूध पिए। मैं तो अब बेकार हो गो, कौन बद्दे कौन छड्डे कौन खोले। नहीं नहीं किसे नु मज लै दे, किसे नु वो तेनू एक टाइम दा दूध ओ बेच कर ही खा जाए। नाजरीन बाबा जी ने कमाल बात की, भी जिसको मैंने भैंस ले दी वो भैंस बेचकर खा जाएगा। जी हो गई। नहीं ते फिर हुन वैसे जवानी च दूध किन्ना पीना सब? हुन मैं किलो दूध पी जाना। अब हाँ किलो दूध रोज दा पी जांदे? मिलते किथे हुन? देखो नाजरीन बाबा कहता दूध नहीं हुन लभदा। देखो 30 एकड़ जमीन है बाबा जी की, अपने बच्चों में तकसीम कर दी, 5 एकड़ बाबा जी के पास। अब नाजरीन बुजुर्ग बंदों को लोगों को चाहिए कि इनको अच्छी खुराक दें, ज्यादा से ज्यादा दूध दें। तो अच्छा तो इसका मतलब है देसी घी फिर रज के खाते। जी अब देसी घी खाते हो? अब मिलो ही ना। तो कहंदे सी भी देसी सरों दा तेल बना के ते बंदे तेल पी जांदे। जी देसी सरों दा, देसी सरों दा अच्छी सरों दा कि वो अच्छा होंदा सी, ताकत पर होंदा सी। ते पंजीरी बना के खाना ना, पंजीरी पांडा बड़ी बड़ी खाई। ये आंखें अभी तक ठीक जी नजर ठीक है, कान भी ठीक ठीक 100 साल दी उम्र च ते हुन दंद जेड़े ने रोटी चबा लेंदे। रोटी बस ऐसे ही चाबी यहाँ नरम गजा है ऊ आराम से खा लूं। कड़वी चीज ठंडी रोटी ना खाई जाए, कड़वी रोटी ना खाई जाए। शुरू तो नाश्ता किस चीज का करते रहे? सुबह टाइम उठ के आदमी को कितनी देर खाना, कितनी देर बाद खाना चाहिए? आपकी उम्र गुजरी, तजर्बा है आपका। खाते रहे तो सुबह सुबह दूध पी लिया, दही खा ली, ए जी खुराक माँ प्यो देंदे रही सी। तो हुण जदों अपना हत्थां ते हो गए उदों भी यही खांदे सी भाई पानी दूध च नहीं पाना, खालस पानी दूध देना। ओ चाह होंदी है, ओ एक डुल्लू पानी सट दिया, चूंडी चाह सट दी, चूंडी खंड सट दी, इनको चाह पी ले। ओ चाह नहीं होंदी। ते बाबा मसीते फिर पर मौलवी कोलो कुरान पढ़िया? मौलवी साहब कोलो तुसी कुरान पाक पढ़िया? नहीं पढ़े। ते तबलीग में जाते हो तो वहां नमाज सीख ली? जी हां तबलीग में सीखी नमाज। आओ तबलीग में जब जाते हो तो पैसे अपने से खर्च करते अपनी जेब से? जी हां। ते 3-4 दिन तबलीग न रह के किन्ने पैसे खर्चो?
100-200 रुपया हो जाता 3 दिन में कितने खोया 3 दिन में मैं भी गयो मेरी बेगम में ले गो 3 दिन के वास्ते तो 500 रुपया लग गया दोनों का 5 हाँ अच्छा अच्छा 1000 भी लग जाए तो कहा अल्लाह को रास्ता अच्छो है अल्लाह ताला माफ करे। तो बेगम को भी हज कराओ आपने? नहीं कराया जी बेगम को हज करा दो ना 8वां हिस्सा उसका नहीं करा जदों मैं गया ने वो शनाख्ती कार्ड सु बैंक में जमा रकम हो गई उनका शनाख्ती कार्ड वापे नहीं मिला ओ टाइम इतने वो निकल गो टाइम थोड़ो हो टाइम निकल गया वासु बाद में वासु बड़ी कही मैंने मोको तू कर ले चली जावा को बेटो भी करो मेरा पोता भी करी आया अब तू इनके संग चली जा बस वो किस्मत में नहीं हुआ किस्मत में नहीं अभी चलती चलती फिरती है नहीं हो अभी उठा नहीं जाता उठा नहीं हिस पैर टूट गया होता हाय 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 कराया उनका ऑपरेशन अब उच्चा बैठ उठ लिए मंजी पे ऐसे जी हाँ ते कदी जवानी याद ते आंदी होनी है भी मसी भी कदी जवान होने जी हाँ आती है याद बहुत आती है इस तरह आती कि भाई हमारा वो भी टाइम सी तो हुण भी टाइम है वो टाइम किधर गया ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਬੇਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਜਮਾਈ हुई ਗੱਲਾਂ हमारी आपकी जमाई हुई हाँ ते बाबा एक गल होर दस कदी अल्लाह के नाम पे देगे चाड़ी अल्लाह के नाम पे देगे चढ़वाई जगह देगे चौलों की अल्लाह के ये बहुत करो अच्छा ये बहुत करा मैंने अच्छा बहुत अच्छो कियो आप अल्लाह का नाम पे मैं बहुत करा 10 5 जगह ला देनी बहुत अच्छो कियो और खोनी बहुत अच्छा अच्छा गरीब गुरबों को कभी पड्डो पाल कर आपने पड्डो कियो बहुत करो बहुत कियो अच्छा पहले पालो पर पड्डो जी हाँ कदी ये चीन की शादी करी 12 डंगर करा मैंने बच्चीन की शादी में 12 डंगर गोश्त का मैंने कही मेरे भाई मेरा आवा वो आया खाया जब्बू नामों को किन्ने भैन भरा तुसी कल्ला पिरहा सी 5 भैणा सी सारियां भैनां ब्याहियां सारी भैणा मैं ब्याहियां अपने हत्थी सारी हुण अपने हत्थी खत्म हो गई सारियां फौत हो गईयां अल्लाह ताडे हत्थां 'च सारियां फौत मेरा खाते ते बड़ियां याद आउंदियां होणियां भैनां मैं रोना उन्हां नूं बड़ा रोना मैं इस तरह रोना मेरे को इस तरह डांग फड़ के रहंदी सी साडा पिरहा कल्ला है कोई ना दिल पे करे मेरे भाई नहीं भाई बन के रहंदी सी वीर वीरां दे दर्दी हुंदे ते वीर वीरां दीयां बावां ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां बाबा ये बात आपने बहुत बड़ी की कि बहन भाई को भाई बन के दिखाती रहती सुना ये मेवाती बरादरी में छोरियां काम बड़ा करती हैं घास डालती हैं डंगरों को संभालती हैं ये सच्ची बात पक्की बात ये छोरी खावत के साथ मिलके बराबर को काम की जी हाँ और मन में गिला नहीं कर दी सी वो कमा दी सी एक मेरे 5-6 भैणा सी वो मैं अपना दिल चाहती सी साडा पिराए ना आखे कि मेरा भाई नहीं मेरे जमन नाल पता ओनू लगदा है जिंदा भाई ना होए ओनू पता लगदा है दुनिया च एक भाई ऐसी चीज होंदा भाई बड़ी चीज होंदा है ए बाई होंदियां ते भैणा ने हिस्सा लिया जमीन नहीं लिया जी नहीं लिया उन्हें आखिया साडा भरा असां नहीं लेना साडा एक भरा है बल्ले
देख लो नाजरीन भैना कफन भी लैके आउंदियां मगर बाबा जी ने 5 भैना विआहियां भी ते अपने हथ नाल दफन कीतियां ते बाबा जी इमरान भी कल्ला ही भरा है आ जेड़ा कैमरा मैन ना साडा इहने भी ए कल्ला ही मां प्यो दा पुत्तर आ ये वाकई गल सच्ची है कल्ला रुख भी ना होवे आंदे सी कल्ला रुख भी ना होवे पता नहीं होंदा जिंदी पेट पे पिरा ना जमे आंदे शाला मरन वीर किसे दे ते ना होन नमानियां भैना जिस भैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना ये गल्लां सच्चियां सियाणियां ने कईयां ने वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां ये बावां हुंदियां ने अच्छा हिस्सा भी नहीं लिया उन्हां ते किन्ने भैनां दे बच्चे बुच्चे मिलदे ने तानू भी मामे नू मिल आई मिलदे जी कोई तो मुल्तान हां अच्छा मुल्तान तहसील शुजाबाद में जुमा पढ़ा के आया हाँ हाँ शुजाबाद उथे मेरी भैना 3 भैना मेरी शुजाबाद अच्छा अच्छा शुजाबाद शहर च नहीं बहारा बस्तियां से बहारा जमींदार जी अच्छा अब वो उनकी छोरे छोरे सारे ब्याह गए जी अच्छा तो मामे नू मिलना आंदे ने आंदे जी कदी कदी मिलन आवा हूं कौन मिलन आया सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथां पईयां जिन्ना बाजों झट नहीं सी लंघदा शक्लां याद न रहियां मेरा बहन बहनियों इतना प्यारा इतना दुनिया में हो ना सका मेरे नाल बरते करे कि इकल्ला है वो इस तरह बरते सी मेरे कमाल कर दिया जी मैं साडा सक्का है यही सक्का है ते बाबा पिंड च कदी भी लड़ाई हुई सी तेरी किसे नाल सही हो गया नाज़रीन आज के ये इंटरव्यू में आपने बड़ी बातें सुनी है कि भाइयों को चाहिए कि आपस में मिलके रहें और भाइयों की बड़ी शान है आपको पता चला है कि बुजुर्गों ने याद किया बहनों को चाहिए अपने भाइयों का इज्जत और एहतराम करें उनकी बातें माने भाई दुनिया में कभी बहन का बुरा नहीं सोच सकता तो देखें ये बुजुर्ग आज भी रो रहे हैं और इन्होंने अपनी बहनों को याद रखा है पानी छोड़ो आप पानी पिलाओ भाई बुजुर्गों को तो नाज़रीन आज का ये इंटरव्यू मुकम्मल हुआ अल्लाह से दुआ है आप बुजुर्गों आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो इस उम्र में तो आप बताएं कोई ख्वाहिश है आपकी कोई खास नहीं जी अल्लाह को शुक्र है सबको अल्लाह पाक ने मेरी पूरी कर दी तो बाबा इन्ने हुक्मरान वेखे सब तो चंगा हुक्मरान तो अपनी जिंदगी पाकिस्तान दा केड़ा वेख्या सही दसना जेड़ा तेन होश होवे ली जावल हक भी अच्छो हो अयूब अच्छो हो आई समझ में ये भुट्टो खराब हो भुट्टो हो को हुक्राम रान वो भी अच्छो बेनजीर भी अच्छी ही हम जाता जूता रहा इनका जलसा जलसू जलसान में हमने पता है अच्छा एक जनरल ज़ियाउल हक साहब एक सदर अयूब ते एक जुल्फकार भुट्टो ते एक बेनजीर भुट्टो ते होर हुण अज दे दौर जेड़े हुक्मरान गुजरे इन्हां च किसे दा नाम याद होवे ते भी चंगा गुजरे ए कोई भी ना इनका ये चंगा गुजरा ही ना इनका की याद रहना अच्छा आपने सिर्फ 4 हुक्मरानों का नाम लिया इसका आपको नाम याद कि आप किस पार्टी को वोट देते रहे असी जी पहली बेनजीर लू देते रहे अच्छा तीर ते मोर जी हां ते बेनजीर नु वेख्या देखिया ओंदा सटिए पे खड़ी होंदा सी जदा तकरीर कर दी सी ओदो देखिया कसूर जी हां ते भुट्टो आया कसूर जी हां भुट्टो साहब नु वेख्या अच्छा ते सदर अयूब नु भी कोलों वेख्या नहीं ओने ज़ियाउल हक जाउल हक अच्छो बंदो अच्छा ए दसो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੋਲੰਗ ਬਣਾਉਣ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋਲੰਗ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਰਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ
ਬਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ सब कुछ करते सी जितनी काई की जरूरत होंदी सी ये ताकत की बात है जरूरत की बात है जिंदी बहुत ही जरूरत है ओनू क्या लगे ओंदा सारी दुनिया बेली होंदी है जी। देखो जी नाजरीन, बाबा जी ने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में कौन से हुक्मरान अच्छे गुजरे और बाबा जी खुद भी बीडी मेंबर रहे और इनकी बड़ी अच्छी बातें हमने सुनी। ये मेवाती बरादरी के बाबा जी हैं, बाबा जी लखे खां, इन्होंने बाबा लखा कहते ने और बाबे ने बड़ी सोहनी जिंदगी गुजारी है। बाबे ने अपने दे दर्द भी दसे, सांझ भी दसी, भरावां भरावां दे भी भैणां दे भी, सारी दुनिया नूं एक दूजे दीयां गल्लां दसियां। हाँ, हसदे रहो वसदे रहो। बहुत शुक्रिया मेरे चन, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, अल्लाह तैनूं सलामत रखे। कपड़ा फटे त्रोपा लगदा, दिल फटे किस सीना, सजना बाज मोहम्मद बख्शा, की मरना की जीना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैद आज़म पाइंदा।